نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سال با سال کے حوالے سے آج ہمارا 10واں سیشن ہے۔ اب تک ہم جو سیشن ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از نبوت یعنی پیدائش سے لے کے نبوت تک 40 سال اور نبوت ملنے سے ہجرت کرنے تک یعنی 13 سال جو مکی پیریڈ تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے تمام اہم واقعات جو ہیں وہ ہم پچھلے 9 سیشنز میں ان پر بات چیت کر چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع جو ہم زیر بحث لائیں گے وہ یہ کہ 13 سال مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی، تو اس وقت مکہ کے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کی مذہبی حالت کیا تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دعوت پیش کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سیدھا پوائنٹس، ان کے مذہبی حالت، اور جو تیسرا بڑا اہم پوائنٹ وہ یہ کہ مشرکین کی مخالفت کی کیا وجہ تھی، ان کی مخالفت کی وجہ کیا تھی اور اس کا طریقہ کار کیا تھا، یعنی کس طرح سے انہوں نے مخالفت کی۔ اور چوتھا اہم پوائنٹ جو آج ہم اس کو زیر بحث لائیں گے کہ اس معاشرے میں جو مسلمان ہوئے اس 13 سال میں وہ انتہائی کمزور، نادار قسم کے، ضعیف قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کفار کا اتنا سخت قسم کا ظلم و تشدد کس طرح سے برداشت کیا، ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے جو ریزسٹنس آئی، ان کی طرف سے جو حملے کیے گئے، ان سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے آخر کس طرح سے ان کو برداشت کیا، اپنی دعوت پر، اپنے اسلام پر یہ لوگ قائم رہے۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہیں جو کہ سیرت کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو سمجھنے کے لیے یہ 4 پوائنٹس پر غور کرنا انتہائی لازمی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے عقائد کیا تھے، ان کی غلط فہمیاں کیا تھیں، وہ کیا سمجھتے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ اگر کہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس واضح ثبوت ہے، جس کی سورہ زمر، سورہ یونس، سورہ مومنون، سورہ عنکبوت اور سورہ الزخرف کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ سامنے آتا ہے کہ مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق و مالک بھی مانتے تھے، رزاق بھی مانتے تھے، پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا بھی مانتے تھے، اور سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے یہ بھی مانتے تھے۔ یعنی اللہ کے بارے میں یہ ان کے بنیادی عقائد تھے جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ مشرکین کے کیا عقائد تھے۔ جب یہ سارے عقائد تھے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر آگے ان کو ہم مشرکین کیوں کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے جو ان میں جو غلط فہمیاں تھیں، جو ان کے جو مزید عقائد تھے، جو ان عقائد میں انہوں نے بدعات شروع کی تھی، وہ کیا تھیں کہ نمبر 1 وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کی دعا کو قبول نہیں کرتا، یعنی گناہ گار کی دعا کو سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے اور گناہ گار لوگوں کی دعا کو نہیں سنتا، پکار کو نہیں سنتا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ کسی بزرگ کا، کسی ایسی ہستی کا وسیلہ ہونا چاہیے جو ہماری سفارش اللہ تک کر دے۔ یہ سورہ توبہ، زمر، المومن اور آل عمران کو اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو یہ ان کے عقائد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیے ہیں۔ نمبر 2 پر ان کی غلط فہمی کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری دعائیں، یعنی ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچتی نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایسے ذرائع ڈھونڈے جائیں، ایسے طریقے اور وسائل ڈھونڈے جائیں تاکہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تک پہنچ سکے۔ سورہ بقرہ، سورہ قاف، الملک اور المجادلہ جو صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط فہمی کو بھی جو ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 3 پہ ان کے ہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اکیلا اس پورے نظام کو، کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دیے ہیں، یعنی کچھ ہیلپر اپنے ساتھ رکھے ہوئے اور ان کو اختیارات دیے ہیں اور وہ اس نظام کو چلانے میں اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ ان کے کچھ بنیادی غلط فہمیاں تھیں۔ سورہ صاد، الاحقاف، الروم، یونس اور فاطر میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ چیزیں، یہ عقائد ان کے بیان کیے، یعنی وہ اللہ کو بھی مان رہے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی یہ غلط فہمیاں بھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کی نہیں سنتا، ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچتی،
اور اللہ اکیلا نہیں ہے، یعنی کسی اور کو اس نے اپنا مددگار بنایا ہوا ہے جس کو اس نے اختیارات بھی تفویض کیے ہوئے ہیں. جیسے دنیاوی معاملات میں ہوتے ہیں کہ اکیلا پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتا تو ساتھ میں پوری کابینہ رکھتا ہے. تو بہرحال نعوذ باللہ ان کے یہ عقائد تھے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جھوٹا قرار دیا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا. اللہ کا فرمان ہے کہ خالص مجھ ہی سے مدد مانگو اور میری ہی عبادت کرو. اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی اللہ نے جو کہا کہ مشرکین جھوٹے ہیں، وہ ان جو 3 غلط فہمیاں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ان میں وہ مشرکین جھوٹے تھے، ایسی بات نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ مشرکین نے اپنے عقائد میں کچھ نئی چیزیں پیدا کر لی تھیں، جبکہ بیسک جو اللہ تعالیٰ کو ماننا وہ ان کے ہاں موجود تھا، جو کہ دین ابراہیمی سے ان کے پاس چلا آ رہا تھا، اور اس میں انہوں نے کچھ نئی چیزیں ایڈ کر دی تھی. اور انہی غلط فہمیوں کی بنیاد پر اس عرب معاشرے میں بت پرستی بھی رائج ہو گئی تھی. عرب میں ایک شخص گزرا ہے عمر بن لوہی. عمر بن لوہی جو ہے وہ ایک نہایت نیک پرہیزگار شخص، لوگوں کی خدمت کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا، بڑے اچھے اخلاق اور کردار کا مالک تھا. لیکن اس میں بھی یہ بنیادی طور پر یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. تو وہ ایک دفعہ شام کے سفر پر گیا، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں اور اس کی پوجا کرنے، اس پہ نذرانے چڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. تو پھر اس نے وہاں سے جو ہے وہ لات، جو مشرکین کا بڑا بت تھا لات، اس کو وہاں سے وہ لے کر آ گیا. حبل جو ہے وہ وہاں سے شام سے جو ہے عمر بن لوہی اس کو شام سے حبل کو لے کر آیا. جبکہ ان کا جو دوسرا منات جو بت تھا وہ بحر احمر سے کے ساحل پر قدید ایک علاقہ تھا، وہاں سے لایا گیا. اسی طرح سے لات کو طائف سے لے کر آئے، اور عزا جو وادی نخلا جو ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ ان بتوں کو لے کر آئے. اور انہوں نے اپنی جو غلط فہمیاں تھیں اس کی بنیاد پر ان بتوں کو جو ہے وہ اللہ کے اپنے اور اللہ کے درمیان میں ایک وسیلہ بنا لیا کہ یہ ہمارا بت جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. یہ ساری جو ان کے عقائد کی حالت چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے میں نے صورتوں کا ذکر کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. وہاں سے ہم رجوع کر سکتے ہیں، یعنی سورہ زمر میں، یونس میں، مومنون میں، عنکبوت میں اور الزخرف سورت میں اگر ہم پڑھیں تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ پیدا کی ہیں، ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں. اور ان بتوں کو لانے کے بعد مشرکین نے ان کے لیے کچھ نئی چیزیں بھی اس میں اختراع کر لی تھیں، جیسے کہ مجاور بننا، ان بتوں کا طواف کرنا، ان کے نذرانے اور ان کے لیے قربانیاں پیش کرنا، اپنی پیداوار میں سے بتوں کے نام کے چیزیں جو ہے وہ حصہ نکالنا. یہ عقائد کے علاوہ ان میں اخلاقی بیماریاں بھی بہت ساری پیدا ہو چکی تھیں. ان میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہو گئی، یعنی جھوٹ، بے ایمانی، سود، تکبر، بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور زناکاری. اس کے ساتھ عورت کی تحقیر وہ بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی وہ بہت زیادہ عورتوں سے شادیاں کرتے، 4 8 10 شادیاں تھیں. اس کے ساتھ وہ 2 سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں لے لیتے، اپنی سوتیلی ماں سے بھی شادی کر لیتے، یہاں تک کہ وہ ان کے بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے. یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے کچھ اثرات آج بھی ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھنا چاہیے، یا عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا، ان کے بے عزتی کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں بھی اسی جاہلیت کے دور کی چیزیں آج بھی چلی آ رہی ہیں. عورتوں کو سختی کر دینا، جائیداد میں حصہ نہ دینا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھنا، یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ مشرکین مکہ میں تھیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوں جیسے مشرکین مکہ کے تھے، جن کے لیے سخت عذاب کی نوید سنائی گئی. تو ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب ہمارے لیے بھی قائم کر دیا جائے. بہرحال ان سب چیزوں کے علاوہ ایک اور ان میں جو بڑی ایک بیماری تھی، برائی تھی، وہ قبائلی عصبیت اور لسانی گروہ بندی. اس کی بنیاد پر وہ باہمی ان کے جو ہے وہ تعلقات بڑے خراب تھے، بلکہ تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے. مثال کے طور پہ بنو ہاشم اور بنو امیہ اور اوس اور خزرج کے لوگ یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. ہمیشہ ان کی کوشش رہتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا دیں.
صحیح بخاری میں اور دوسری بہت ساری روایات میں بھی آتا ہے کہ ابو جہل سے جب پوچھا گیا کہ تم محمد کی بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے، یا محمد کو کیسا سمجھتے ہو، تو وہ اس کا جو کہنا تھا وہ یہ کہ ہم محمد کو جھوٹا نہیں سمجھتے، ہم میں یعنی بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں برابر کا ٹکراؤ چل رہا تھا، ہم دونوں برابر تھے، جیسے ریس میں دو گھوڑے برابر ہوتے ہیں، لیکن پھر آخر جو ہے وہ بنو ہاشم میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اب ہم یہ چیز کہاں سے لے کر آئیں؟ تو اس وجہ سے ہم بنو ہاشم کے اس نبی کو قبول نہیں کرتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ کہ یہ ہمارے دشمن قبیلے کا شخص ہے، ہم اس کے اوپر ایمان کیوں لے کر آئیں؟ تو یہ قبائلی عصبیت اور لسانی گروہ بندی جو تھی وہ انتہائی نقصان دہ تھی معاشرے کے لیے، اس کے اثرات آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان اور یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں یہ بھی اس جاہلیت کے زمانے کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس گروہ بندی سے، اس لسانیت سے، اس عصبیت سے نکلیں اور ایک قوم اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ بہرحال یہ وہ جاہلیت کی چیزیں تھیں جنہوں نے اس معاشرے کو خراب کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان میں یہ اخلاقی برائیاں جو تھیں ان کو ختم کیا جائے۔ بہرحال مشرکین میں اس کے علاوہ کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، کچھ ایسے پسندیدہ عادات و اخلاق بھی تھے، مثلا کرم و سخاوت۔ وہ سخاوت کو بہت پسند کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کو بڑا پسند کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ اس پر آگے نکلنے پہ فخر بھی محسوس کرتے تھے، یعنی کسی نے اگر کسی کے ساتھ رحم کیا یا کسی کی مدد کی ہے تو دوسرا قبیلہ یا دوسرے لوگ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خودداری اور عزت نفس ان میں بہت زیادہ تھی، وہ اس خودداری اور عزت نفس کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے بعض اوقات جبر بھی، اپنے اوپر ظلم بھی جو ہے وہ برداشت کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں حلم، بردباری اور سنجیدگی بہت زیادہ تھی، اور بدوی زندگی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، جس کے نتیجے میں ان میں سچائی اور امانت داری بھی پائی جاتی تھی۔ وہ فریب کاری اور بد عہدی سے بہت دور تھے، یعنی آپ نے سیرت کے حوالے سے دیکھا کہ اگر ایک شخص نے کسی کو امان دے دی، دشمن کو امان دے دی، تو پورا قبیلہ جو ہے وہ اس کے عہد کو فالو کر رہا ہے، اس کے عہد کی پاسداری کر رہا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آتے ہیں تو مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تو مکہ والے سارے جو نبی کے دشمن تھے وہ اس مطعم بن عدی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کو فوری طور پر ظاہر نہیں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے عہد دیا ہے تو اب ہم اس عہد کی پاسداری کریں گے۔ یہ کچھ ایسی عادات تھیں، اگر ان کی ان عادات میں کچھ کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے، ان کو بہتر کیا جاتا ہے، تو وہ یقیناً معاشرے کے بہت اچھے انسان بن جاتے ہیں، ان کا معاشرہ جو ہے وہ بہت پھلتا اور پھولتا۔ پھر یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسلام کی تعلیمات نے یہی کیا ہے کہ ان کی یہ جو پسندیدہ اخلاق و عادات تھیں ان کو کاٹ چھانٹ کیا، ان کو بہتر کیا، اور ان کو جو ہے تعلیم اور تربیت کے ساتھ بہتر کیا۔ تو ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آنے کے بعد چند سالوں میں وہ پوری دنیا کے حکمران بن گئے، نہ صرف سیاسی طور پر، جغرافیائی طور پر، بلکہ علمی محاذ میں بھی وہ پوری دنیا کے آگے تھے۔ تو وہ یہی چند خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے عربوں کو اسلام کے لیے پسند کیا گیا۔ یہ وہ چند بنیادی چیزیں تھیں جن کو دیکھا جائے تو ان کے عقائد، ان کے اخلاقیات، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور جو دوسرا اہم پوائنٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی جو دعوت تھی اس کے چیدہ پوائنٹ کیا تھے۔ تو یہ ہم نے مشرکین کے جو عقائد دیکھے، اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اہم کام کیا وہ اللہ کا تعارف ان کے ہاں پیش کیا، انہیں یہ بتایا کہ وہ اللہ جس کو تم مانتے ہو، بلکہ وہ اللہ کو رحمان کے نام سے جانتے تھے۔ تو اللہ کے نام سے وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم تو رحمان کو جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ رحمان کہو یا اللہ کہو، یہ دونوں اللہ کے ہی نام ہیں۔ تو اللہ کا تعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ اللہ کی ذات نقص سے پاک ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالی ہم سب اسی کے محتاج ہیں، اور مرادیں پوری کرنے والا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، مرادیں پوری کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، یہ فرشتے اور نبی بھی اسی کے محتاج ہیں، چاہے کوئی انسان نیک ہو یا گناہ گار ہو، وہ سب کی سنتا ہے، سب کے قریب ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا واضح تو الفاظ میں تعارف پیش کروایا، اور دوسری جو تعلیم دی وہ اخلاقیات کی، یعنی مکی دور میں توحید یعنی اللہ کا تعارف اور اخلاقیات، یہ دو پوائنٹس جو ہیں وہ ان پر زور دیا گیا۔ اگر ہم مدنی صورتوں کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی صرف یہ دو چیزیں ہیں،
یعنی عبادات کے جو معاملات ہیں وہ مدینے میں جا کر وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ اخلاقیات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو کہا کہ اپنے جسم کو پاک کریں، یعنی ظاہری اور باطنی پاکی جو ہے اس کا انتظام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جسم بھی پاک ہونا چاہیے، روح بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے زبان کو گندی باتوں سے پاک کرنے کا کہا گیا، یعنی بدگمانی نہ کی جائے، حسد نہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بدخوئی نہ کی جائے۔ یہ ساری جو عادتیں تھیں ان سے انہیں کہا گیا کہ یہ چیزیں ختم کریں۔ دل کو جھوٹے اعتقادوں سے پاک کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مین تعلیمات میں سے تھا کہ وہ جھوٹے جو تہمات لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں، فالگری کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ان سب سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ختم کریں۔ اور ایک اور کہ وعدہ اور اقرار کی سختی سے پابندی کریں، لین دین میں کمی نہ کریں اور دھوکہ دہی دغا نہ کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کے چیدہ پوائنٹ تھے۔ اب باقی جو قریش کی مخالفت کے اسباب ہیں اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ مشرکین مکہ کے عقائد و اخلاق کیا تھے اور اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اسلام کی کیا دعوت تھی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں جو کہ بڑا اہم ہے اس کو لازمی دیکھیے گا، سنیے گا کہ اس میں قریش کی مخالفت کے اسباب کیا تھے۔ یہ تو وہی باتیں تھیں جن کو وہ جانتے تھے کہ یہ اچھی باتیں ہیں۔ تو نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔